بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت کا وقت کیسا ہوتا ہے؟ انسان ملک الموت کو دیکھ کر کیسا محسوس کرتا ہے؟ مرنے کے بعد انسان نہیں بتا سکتا کہ اس نے کیا محسوس کیا، لیکن ناظرین، اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں ہمیں وہ ساری کیفیات نظر آتی ہیں جو انسان مرتے وقت محسوس کرتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے وہ سب لمحات بیان کریں گے جو ہر انسان اپنے آخری وقت میں دیکھے گا۔ ہمیں کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ملتا ہے کہ اپنے مرنے والوں کے پاس حاضر ہوا کرو اور انہیں لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو اور جنت کی بشارت دیا کرو، کیونکہ اس نازک لمحے میں عقل مند مرد اور عورت بھی حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں، اور اس وقت شیطان انسان کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ملک الموت کو صرف ایک بار دیکھنا تلوار کے 1000 وار سہنے سے زیادہ سخت ہے، اور قسم ہے اس ذات کی ہر انسان مرتے وقت اپنے جسم کی ہر رگ اور ہر جگہ پر درد محسوس کرتا ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موت کے فرشتے سے کہا کہ کیا تم مجھے اپنی وہ شکل دکھا سکتے ہو جس شکل میں تم کافروں کی روح قبض کرتے ہو؟ حضرت اسرائیل نے ارشاد فرمایا کہ آپ اس صورت کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ میں اتنی طاقت موجود ہے، لہٰذا اس فرشتے نے چہرہ دوسری طرف کیا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھا تو وہ فرشتہ یعنی ملک الموت ایک سیاہ آدمی کی شکل میں موجود تھا، جس کے بال کھڑے تھے، کپڑے سیاہ تھے، جس کے منہ اور ناک سے آگ اور دھواں نکل رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس منظر کو دیکھ کر غش کھا کر گر پڑے، اور جب ہوش میں آئے تو کہا، اگر کافروں کو موت کے وقت صرف تمہاری شکل ہی دکھائی دے جائے تو ان کے لیے یہی کافی ہے۔ ناظرین، ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں وہ راز دیکھنے کو ملتے ہیں جو انسان بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان مرتے وقت جو محسوس کرتا ہے، جو مناظر دیکھتا ہے، وہ اپنے دوستوں سے بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ ایسے مناظر دیکھنے کے بعد وہ اس دنیا میں نہیں رہتا۔ تو انسان کے ذہن میں ہمیشہ یہ سوال رہا ہے کہ آخر ان مناظر کو ہمارے سامنے کون بیان کرے گا؟ تو اس کا جواب ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں ملتا ہے، کیونکہ انہوں نے وہ تمام تر تفصیلات بیان کی ہیں جنہیں جاننا انسان کے لیے ضروری ہے۔ ہمیں روایات میں مومن کی موت کا منظر اور کافر کی موت کے حالات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ناظرین، حضرت امام علی علیہ السلام نے ان لوگوں کی کیفیت بیان فرمائی جو اچانک مر جاتے ہیں۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ان پر ایک ساتھ موت کی سختی اور دنیا کے چھن جانے کا حسرت ناک احساس طاری ہو جاتا ہے، ان کے ہاتھ پاؤں سست پڑ جاتے ہیں، چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ اس کے بعد موت آہستہ آہستہ انسان کے جسم میں سرایت کر جاتی ہے، یہاں تک کہ انسان اپنی بات کہنے کی طاقت کھو بیٹھتا ہے۔ وہ اپنے گھر والوں کے درمیان ہوتا ہے، آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، کانوں سے سن رہا ہوتا ہے، اس کی عقل سلامت ہوتی ہے، مگر زبان ساتھ نہیں دیتی۔ وہ اس وقت سوچتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کس چیز میں فنا کر دی اور وقت کہاں ضائع کر دیا۔ وہ اپنے جمع کیے ہوئے مال کو یاد کرتا ہے جو اس نے کبھی کھلے طریقوں سے اور کبھی مشکوک راستوں سے حاصل کیا ہوا تھا۔ اب اس مال کی ذمہ داریاں اور بوجھ
اس انسان کے سر پر ہوتے ہیں، لیکن انسان اس تمام مال کو چھوڑنے کے قریب ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے بعد آنے والے لوگ اسی مال کے ذریعے عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے، اس مال کے ذریعے فائدہ دوسرے لوگ حاصل کریں گے، لیکن حساب اسی شخص کو دینا پڑے گا۔ اس وقت انسان افسوس اور ندامت کے ساتھ اپنے ہاتھ کاٹنے لگتا ہے۔ اسے دنیا کی وہ ساری چیزیں بے وقت اور بے معنی لگنے لگتی ہیں جن کی وہ زندگی بھر خواہش کرتا رہا، بلکہ دل میں یہ تمنا کرتا رہا کہ کاش وہ مال کسی اور کے حصے میں چلا جاتا جس پر وہ ساری زندگی حسد کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد موت اس انسان پر مزید سخت ہو جاتی ہے اور اس انسان کی سننے اور دیکھنے کی طاقت چھین لی جاتی ہے، روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے اور وہ اپنے خاندان کے درمیان ایک بے جان لاش بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنی احادیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے نبیوں نے مرتے وقت آخری گفتگو کیا فرمائی اور ان کے آخری الفاظ کیا تھے۔ ان تمام علوم کو ہم آنے والی ویڈیوز میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ناظرین، اہل بیت علیہ السلام کی موت کا وقت کیسا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام علی علیہ السلام اور باقی اہل بیت علیہ السلام نے اپنے آخری لمحات کیسے گزارے اور ان کے آخری الفاظ کیا تھے، اس بات کا ذکر بھی ہم آنے والی ویڈیوز میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ناظرین، ہم اپنے چینل پر اسلامی تاریخ، اہل بیت علیہ السلام کی روایات اور قرآن و حدیث کی روشنی میں علمی موضوعات پر ویڈیوز پیش کرتے رہتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اسلام کی اصل تعلیمات، اسلام کی تہذیب اور روحانی پیغام کو تحقیق اور حوالہ جات کے انداز میں ناظرین تک پہنچایا جائے۔ تو ناظرین، اگر آپ اسلام کو محض روایات نہیں بلکہ علم، شعور اور ہدایت کے ایک مکمل نظام کے طور پر سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ اس چینل کے ذریعے جڑے رہیے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ علم سے مستفید ہوتے رہیں۔